بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان تیسرا ثمرہ ہے جو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ ثمرہ پیچھے بیان ہوا اور اس کے اندر جو نکات مزید تکمیلی ہیں اشکال اور جواب کی صورت میں وہ آگے بیان ہو رہے ہیں، اور اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم جو مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب جو ہے وہ سابقہ اشکال کا جواب ہے کہ جو گزشتہ درس کے اندر آخری اشکال بیان ہوا تھا اس اشکال کا جواب شیخ انصاری دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اشکال کا بطلان ہے، یعنی ایک دعویٰ ہے در واقع دوسرا جو یہاں پہ کیا جائے گا، اور پھر اس دعویٰ کو بھی آگا رد کریں گے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے سابقہ مطلب کی تکمیل میں۔ گزشتہ درس کے اندر ایک اشکال بیان ہوا ربما اعترض علیہ کی عبارت سے، کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ دیکھیں تیسرا ثمرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اجاز ناقلہ کے قائل ہوتے ہیں تو وہاں پر اس صورت میں تصرف جائز ہے اصیل کے لیے اس چیز میں جو اس سے منتقل ہوئی آگے، اور اگر آپ کاشفہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے تصرف جائز نہیں ہے اس چیز میں جو اس سے آگے منتقل ہو رہی ہے۔ اور وہاں پہ پھر اعتراض ہوا کہ بعض نے کہا کہ نہیں، تصرف کے لیے معنی نہیں ہے اس کے آگے، اس کی سلطنت باقی ہے اس کے باوجود بھی، مگر یہ کہ اجازہ اگر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر وہ چیز باقی نہیں رہتی تو اس کا بدل مجید اس سے لے لے گا۔ یہ ایک اشکال پیچھے واقع ہوا تھا۔ آغا شیخ انصاری اس اشکال کو نظر میں رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اقول، ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ مقتضی عموم وجوب الوفا، کہ ایک طرف سے ہم آیت شریفہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اوفوا بالعقود کی صورت میں آیت ہمارے سامنے ہے، اور وفا کو واجب قرار دیا گیا اس آیت کے ذریعے عقد کے حوالے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس عموم کا مقتضی کیا ہے؟ وجوبہ علی الاصیل، اس کا مقتضی یہ ہے کہ اصیل پر واجب ہے یہ وفا، ولزوم العقد، اور عقد جو ہے وہ لازم ہے، وحرمت نقضہ من جانبہ، اور اصیل کی جانب سے اس عقد کو توڑنا اور اس کے خلاف جانا یہ حرام ہے۔ یہ اس عموم وجوب وفا کا مقتضی ہے۔ اچھا سوال، کیا یہاں پر یہ جو وجوب وفا کی بات کی جا رہی ہے اصیل کے لیے، کیا اجاز مالک کے شرط کے ساتھ مشروط ہے؟ یعنی یہ کہ مالک جو ہے وہ اجازت دے تب جا کے وہ وفا وجوب اس پر آ رہا ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں کہ وجوب الوفا علیہ لیس مراعا باجازت المالک، یعنی اس اصیل پر وفا کا وجوب جو ہے یہ مراعا نہیں ہے، مشروط نہیں ہے مالک کی اجازت سے، کہ ہم کہیں کہ یہ اوفوا بالعقود، یعنی یہاں پر عقد کی نسبت وجوب وفا اس شرط کے ساتھ کہ مالک اجازت دے، فرماتے ہیں کہ نہیں، ویسے نہیں ہے۔ بل مقتضی العموم، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مقتضی عموم ہے وجوبہ حتی مع العلم بعدم اجازت المالک، کہ مقتضی عموم اس کا وجوب ہے حتی، فرماتے ہیں کہ وہ علم رکھتا ہو کہ مالک اجازہ نہیں دے گا، تب بھی فرماتے ہیں کہ یہ وفا واجب ہے جب تک مالک جو ہے وہ اسے رد نہیں کرتا، یعنی اگرچہ اس کو علم ہو کہ مالک اجازت نہیں دے گا تب بھی اس کے لیے وفا واجب ہے، مگر یہ کہ مالک کی جانب سے رد آ جائے پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ جب تک رد نہیں آتا اور اس کو فقط اگر علم ہو کہ مالک اجازت نہیں دے گا لیکن ابھی مالک نے کوئی اقدام نہ کیا ہو، تب بھی اس کے حوالے سے جو حکم ہے اس آیت شریفہ کے تناظر میں وہ وجوب وفا ہے۔ ومن ہنا یظہر انہ لا فائدۃ فی اصالۃ عدم الاجازہ، فرماتے ہیں کہ یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اصالت عدم الاجازہ یہاں پر مفید نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ مالک اجازت دے، یہ بھی احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ مالک اجازت نہ دے، تو اس شک اور تردید کی صورت میں اصل کیا ہے؟ عدم الاجازہ ہے، تو یہ اصل یہاں پر جاری نہیں ہوگی، مفید نہیں ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے عموم آپ کے سامنے موجود ہے، اور جب عموم وجوب وفا موجود ہے جو ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے یہ عموم، تو یہاں پہ اصل جو عدم اجازے کی ہے اس کی نوبت نہیں آتی اور یہ یہاں پر فائدہ مند قرار نہیں پاتی۔
تو بس واضح ہوا یہاں پر کہ اگر آپ آئے اوفو بالعقود کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اصیل کے حق میں وفا واجب ہے، یہ حکم سامنے آ جاتا ہے، لہٰذا تصرف نہیں کر سکتا وہ اس صورت میں۔ لیکن ما ذکرہ البعض المعاصر صحیح علی مذہبی فی الکشف، البتہ بعض معاصر نے جو کہا کہ تصرف مشکل نہیں ہے اس کے لیے، یہ ان کی بات ان کے نظریے کے مطابق جو کشف میں وہ نظر رکھتے ہیں اس نظر اور مبنا کے مطابق مشکل نہیں رکھتی، درست ہے۔ وہ کون سی مبنا ہے ان کی کشف کے اندر جس کے مطابق انہوں نے جو کچھ کہا وہ درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ من کون العقد مشروطا بتعقبہ بالاجازہ، وہ یہ کہ عقد ان کے نقطہ نگاہ سے مشروط ہے اجازت سے تعقب اور لحوق کے ساتھ، یعنی یہ کہ یہ عقد مشروط ہے کہ اس کے پیچھے اجازت آئے، تو یہاں پر یہ تعقب اور لحوق کی جو وصف انتزاعی ہے، اور پیچھے بھی ہم اس سے بحث کر رہے تھے، تو عقد ان کے نقطہ نگاہ سے مشروط ہے اس تعقب کے حوالے سے، لعدم احراز شرط مع شک، تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے ان کی بات، تصرف جائز ہے اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ شرط شک کی صورت میں احراز نہیں ہوتی، جب آپ شک کرتے ہیں یہاں پر تو اس صورت میں یہ تعقب اور لحوق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر یہ عنوان جو ہے حاصل نہیں ہوتا انتزاعی، اور عقد یہاں محرز نہیں ہوتا اس قید کے ساتھ، جب محرز نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مشکل نہیں رکھتا ان کا یہ جو ہے حکم، چونکہ جب عقد محرز نہیں اس قید کے ساتھ تو پھر وجوب وفا بھی نہیں ہے اور تصرف نتیجے میں جائز ہو جاتا ہے اس صورت میں البتہ۔ بس فلا یجب الوفا به علی احد من المتعاقدین، واجب نہیں ہوتا وفا اس عقد سے متعاقدین میں کسی بھی ایک پر، اس صورت میں ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي مَعْنَى الْكَشْف، لیکن کشف کے معنی میں جو مشہور فقہا کا نقطہ نگاہ ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں وہ کیا ہے مشہور معنی کشف کے اندر؟ من کون نفس الاجازت المتاخرۃ شرطا، یہ کہ خود اجازہ متاخر جو ہے وہ شرط ہے، لکون العقد سابق بنفسہ مؤثرا تاما، اس لیے کہ اس نقطہ نگاہ سے وہ عقد جو سابق انجام پایا بنفس ہی مؤثر تام ہے، اور نفس وہ اجازہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ وہ کاشفہ کے قائل ہیں جس میں خود اجازے کو وہ شرط قرار دیتے ہیں، تو یہاں پر وہ اس عقد کو ابتدا سے ہی مؤثر اور تام جان رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے اس مشہور نقطہ نگاہ پہ تو پس فالذی یجب الوفاء بہ، وہ چیز کہ جس سے وفا واجب ہے اوفوا بالعقود کے تناظر میں، ہوا نفس العقد من غیر تقیید، خود عقد ہے بغیر تقیید کے، یہاں پہ خود وہ عقد جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے اور بغیر تقیید کے وہ مد نظر ہے اس اوفوا بالعقود میں، وقد تحقق، اور وہ متحقق ہو چکا ہے، بس فیجب علی الاصیل الالتزام بہ، اصیل پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ملتزم ہو جائے اسی عقد سے، وعدم یعنی فیجب علی الاصیل الالتزام بہ وعدم نقضہ الی ان ینقض، کہ وہ خود نقض نہ کرے یہاں تک کہ وہ نقض ہو جائے، یعنی مالک ممکن ہے آگے جا کر وہ رد کر دیتا ہے اس کو تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس کی جانب سے اصیل کی جانب سے التزام ہے اس عقد کے حوالے سے۔ لہذا آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ رَدَّ الْمَالِكِ، اگر مالک رد کرتا ہے تو فسخ للعقد من طرف الاصیل، تو یہاں پہ فسخ عقد ہوگا خود اس اصیل کی جانب سے، کما ان اجازتہ امضاء لہ من طرف الفضولی، جیسے کہ اس کا اجازت دینا اس کی جانب سے امضاء ہے، اس کے لیے امضاء ہے فضولی کی طرف سے، یعنی اس معاملے کے اندر ایک طرف سے اصیل واقع ہے ایک طرف سے فضولی واقع ہے۔ اگر مالک رد کرتا ہے تو گویا اصیل کی جانب سے یہ اس عقد کے لیے ایک فسخ حساب ہوگا اور پھر اس کے بعد اصیل ملتزم نہیں ہے اس عقد کے حوالے سے، اور اگر مالک امضاء کرتا ہے تو فضولی کی جانب سے یہ جو ہے امضاء حساب ہوگی، یہ اس کی اجازت جو ہے، اور وہ التزام تو پہلے اصیل کی جانب سے تھا، اب جو ہے وہ مجیز بھی ملتزم ہو جائے گا اسی عقد کے حوالے سے۔ تو بس والحاصل، حاصل مطلب کیا ہوا پیچھے جو ہم سابق بحث سے یہ تیسرے ثمرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، والحاصل انہ اذا تحقق العقد، فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ جب عقد متحقق ہوا فمقتضى العموم علی القول بالکشف، کشف کے نظریے کے مطابق عموم کا مقتضا
المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد من دون ضمیمۃ شیء شرطا او شطرا. فرماتے ہیں کہ قول بالکشف کی صورت میں وہ کشف کے جو مبنی ہو اس بات پر، چونکہ کشف کے اندر بھی ہمارے پاس اقوال موجود ہیں، تو یہاں فرماتے ہیں کہ وہ کشف کے جو مبنی ہیں اس بات پر کہ ما یجب الوفاء به، وہ چیز جس کی نسبت وفا واجب ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ عقد ہے بغیر کسی چیز کے ضمیمے سے. شرط کے طور پہ آپ کسی اور چیز کو ضمیمے کے طور پہ لے کر آئیں یا جوز سبب کے اعتبار سے لے کر آئیں، ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے ضمیمے کے طور پہ جو مد نظر ہو، فقط وہ عقد ہے اور وہی عقد جو ہے مؤثر تام ہے. تو اس طرح کے کشف کے صورت میں آقا فرماتے ہیں مقتضی عموم کیا ہے؟ مقتضی حرمت نقضہ علی الاصیل. مقتضی جو ہے وہ یہ ہے کہ اصیل پر حرام ہے جو ہے یعنی اس معاملے کا نقض کرنا، وہ نقض نہیں کر سکتا مطلقہ اس صورت میں. فَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُعَدُّ نَقْضًا لِعَقْدِ الْمُبَادَلَةِ بِمَعْنَى عَدَمِ اجتماعِهِ مع صحة العقد فهو غیر جائز. بس ہر وہ تصرف کے جو نقض شمار ہو عقد مبادلے کے لیے اس معنی میں کہ وہ تصرف قابل جمع نہ ہو عقد کی صحت کے ساتھ، آپ اس تصرف کے ساتھ عقد کو صحیح نہ قرار دے سکیں تو فوا غیر جائز، وہ جائز نہیں ہے اس اصیل کی جانب سے. تو یہاں تک یہ بحث تمام ہوئی، سابقہ اشکال کا جواب واضح ہوا، اور تفصیل کا جو نظریہ تھا وہ جو ثمرے کی صورت میں بیان ہو رہا تھا وہ درواقع ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ناقلہ کے قائل ہیں تو یہاں پر تصرف جائز ہے اس کو اصیل کو، اور اگر آپ کاشفہ کے قائل ہیں تو یہاں پر جو ہے تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس کے بعد آغا شیخ انصاری اسی مطلب سے ایک توہم کے بطلان کو بیان کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ وَمِنْ هُنَا تَبَيَّنَ فَسَادُ تَوَہُم، یہیں سے روشن ہو جاتا ہے ایک توہم کا فساد اور اس کا بطلان. بطلان کیسے روشن ہوتا ہے؟ وجہ فساد کو آگے توضیح دیتے ہیں، لیکن خود اس توہم کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسا توہم ہے جو یہاں پر اس کا بطلان اور فساد روشن ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ توہم اس طرح سے کہ ان العمل بمقتضى العقد، عقد کے مقتضا پہ جو عمل ہے، کما یوجب حرمت تصرف الاصیل فی من توکل عنہ. فرماتے ہیں کہ جس طرح عقد کے مقتضا نے کیا کہا، عقد کے مقتضا نے کہا کہ اصیل کو تصرف جائز نہیں ہے، کما یوجب جیسا کہ موجب بنتا ہے یہ مقتضا عقد اس بات کا کہ تصرف حرام ہے اصیل کا فی من توکل عنہ، اس چیز میں کہ جو اس سے منتقل ہوئی بائے فضولی کی طرف یا مشتری فضولی، یعنی اس فضولی کی جانب جو اس طرف اصیل سے چیز منتقل ہو رہی ہے اس کے اندر اس اصیل کا تصرف حرام ہے. یہ مقتضی العقد سے واضح ہے، جو ہم پیچھے اس کو واضح کر رہے تھے اور توضیحات دے رہے تھے کہ اصلا اصیل تصرف نہیں کر سکتا. کذالک فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے یوجب تصرفہ فی من توکل الیہ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہی عمل بے مقتضی العقد موجب بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ جائز ہے تصرف اس اصیل کا اس چیز کے اندر جو اس اصیل کی طرف منتقل ہوئی ہے. بس ایک مرتبہ ایک چیز منتقل ہو رہی ہے اصیل سے فضولی کی طرف، ایک چیز جو منتقل ہوئی ہے خود اس اصیل کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ مقتضی عقد کو اگر آپ دیکھیں تو اصیل کے تصرف کو حرام قرار دے رہا ہے یہ مقتضی اس چیز میں جو اصیل کی تھی اور آگے منتقل ہوئی، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پس تصرف جائز ہے اس میں جو اصیل کی طرف چیز آئی ہے. یعنی یہ لوگ جو اس توہم کے قائل ہیں وہ درواقع ملازمہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ جب آپ نے کہا کہ اصیل کا تصرف منتقل عنہ میں حرام ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ منتقل الیہ میں اس کا تصرف جائز ہونا چاہیے. یہ یوں ایک ملازمہ جو ہے یہاں پر وہ نظر میں رکھتے ہیں. کیوں اس کو اس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لأن مقتضى العقد مبادلۃ المالین، چونکہ عقد کا جو مقتضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو مال کا مبادلہ ہے، رد و بدل ہے دو مال کی. فحرمت التصرف مالہ، تصرف کا حرام ہونا فی مالہ اس اصیل کے لیے اس کے اپنے مال میں کس چیز کے ساتھ ہے؟ ما حرمت تصرفی عوضہ، اور اس کے عوض میں تصرف کے حرام کے ساتھ. یعنی آپ کہیں کہ اصیل اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا جو آگے اس نے منتقل کیا، ساتھ میں حرام ہے اس کے لیے اس کے عوض میں تصرف کرنا. یہ کہتے ہیں کہ حرمت
تصرف، چونکہ مقتضی عقد کیا ہے؟ مبادلہ دو مال ہیں، تو پس حرمت تصرف اپنے مال میں جو آگے منتقل کر دیا اور اس بات کے ساتھ کہ حرام ہو تصرف اس کے عوض میں، یہ بات ینافی مقتضی العقد، یہ اس مقتضی عقد کے منافی ہے، آنی المبادلہ، مبادلۃ المالین کے متنافی ہے یہ چیز۔ لہٰذا اگر آپ اس تنافی سے بچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ جو چیز اصیل سے آگے منتقل ہوئی اس کے اندر تو تصرف اس کے لیے حرام ہے، لیکن جو اس اصیل کی طرف منتقل ہوئی ہے وہ چیز، اس کے اندر تصرف حرام نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا۔ اچھا، یہ آگے نے کہا من ہنا تبین فساد، پیچھے کے مطالب سے واضح ہو جاتا ہے اس توہم کا فساد۔ توہم ہمارے سامنے آ گیا، اشکال روشن ہو گیا، لیکن وجہ فساد کیا ہے اس کی توضیح اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں، جو آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔